اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں ہم یہ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات 4 دن قرآن کریم کی مختلف آیات پر بات کرواتے ہیں، اپنے ملک کے ممتاز علماء سے سیکھتے ہیں ان سے کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہمیں کیا پیغام دے رہی ہیں، قرآن کریم کی ان آیات کے ہم سے تقاضے کیا کیا ہیں۔ اپنے معزز علماء کے بڑے شکر گزار رہتے ہیں کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کر دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج ہم بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے سورہ آل عمران آیت نمبر 118 کے حوالے سے۔ اہل ایمان سے مخاطبت ہو رہی ہے۔ اولین مخاطبین کون؟ آج یہ آیت ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہے؟ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے۔ جس چیز سے تمہیں نقصان ہوتا ہے وہ ان کو محبوب ہے۔ اوس اور خزرج مسلمان ہوئے، یہودیوں سے ان کے تعلقات پھر بھی تھے، بہت سارے معاملات میں تو کاروباری تعلقات بھی تھے، منفعت وغیرہ وغیرہ بہت ہوتی تھی، تو ان کا وہ تعلق، ان کی محبت، وہ رشتے جو پرانے تھے وہ چل رہے تھے، تو بہت ساری باتیں ہوتی تھی۔ تو اسلام دشمن جو لوگ تھے وہ ان مسلمانوں سے راز لیتے تھے تاکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ خواتین و حضرات، منع فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے دل کا جو بغض ہے ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے۔ وہ جو جذبات ہیں ان کے دین کے خلاف، تو سامنے تو یہ ذرا محبت کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن پس پردہ یا اندر اپنے سینوں کے اندر بہت شدت کے ساتھ دین دشمن ہیں۔ ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایات دے دی ہیں، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو گے۔ آیت مکمل ہوئی۔ خواتین و حضرات، آج یہ آیت ہم سے کیا کہہ رہی ہے؟ ظاہر ہے کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے، حکم آتا ہے، لیکن ایک زمانے کے لیے نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کے جو احکامات ہیں، قرآن کریم کی جو نصیحتیں ہیں، وہ قیامت تک کے لیے ہیں۔ اگر اس کو کسی عہد تک رکھ دیا جائے تو قرآن کریم کیا محض ایک ٹیکسٹ بک نہیں رہ جاتا؟ بہت سے افراد یہ کہتے ہیں کہ صاحب بس اسی زمانے تک رکھو ان چیزوں کو، آج تو معاملات کچھ اور ہیں، یہ جو اہل کتاب ہیں ان سے ہمارے تعلقات بہت اچھے ہونے چاہیے، کیونکہ آج یہ ایک دنیا گلوبل ولیج بنی ہوئی ہے، یقیناً بنی ہوئی ہے، اور تعلقات بہت اچھے ہونے چاہیے۔ لیکن دین کہاں تک تعلقات رکھنے کی اجازت دیتا ہے؟ اخلاق بہت اچھی بات ہے، مدارات بہت اچھی بات ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ معاملہ مداہنت تک چلا جائے۔ دین ترجیح اول رکھتا ہے، ہمارے مفادات کبھی ترجیح اول نہیں ہونے چاہیے۔ خواتین و حضرات، بہت سارے سوالات ہیں اس آیت کے ذیل میں، سیکھیں گے محترم مفتی منیب الرحمان صاحب سے۔ خواتین و حضرات، مفتی منیب الرحمان صاحب ہمارے ملک کا محبوب اور مقبول نام، پچھلے 14 برس سے تو صرف اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں، اس سے پہلے بھی مفتی صاحب کے ساتھ سینکڑوں پروگرام الحمدللہ ہو چکے ہیں، اور ہمیشہ مفتی صاحب سے سیکھا۔
مفتی منیب الرحمان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ آل عمران آیت نمبر 118۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے۔ تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے، ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے۔ ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایات دے دی ہیں، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو گے۔ خواتین و حضرات، حضرت قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال کوئز، کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ مسلمان دوران حج میدان عرفات میں کب جمع ہوتے ہیں؟ درست جواب 9 ذی الحج کو۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ فتح مکہ کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے دن مکے میں قیام فرمایا؟ 25 دن، 28 دن یا 29 دن؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092234527009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ سرکار والا ارشاد فرمائیے۔ یا ایھا الذین آمنوا سے آغاز ہو رہا ہے اس آیت کا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے اور ذرا پس منظر کیا ہے اس آیت کا؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومصلیا ومسلما علی رسول اللہ وعلی آلہ الکرام وصحبہ العظام اجمعین۔ انیق من صاحب، آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں تھوڑا سا اشارہ کر دیا ہے۔ نبوت کا پہلا دور مکی دور ہے، 13 سال پر مشتمل۔ مکی دور میں مسلمانوں کا مقابلہ سامنے کے دشمن سے تھا، جو کھلے دشمن تھے، اوپن اینیمی جسے کہتے ہیں۔ ان کی دشمنی کوئی راز نہیں تھی، اور ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ ابتدائی دور میں غلبے کی پوزیشن میں تھے۔ لیکن جب مسلمان
مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے جی اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے اللہ تعالیٰ کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میثاق مدینہ یا دستور مدینہ کی روشنی میں مدینہ کا حاکم تسلیم کر لیا گیا۔ تو مدینہ میں ایک تو انصار کے قبیلے تھے اور خزرج، دوسری طرف یہود مدینہ کے قبائل تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، جی ہاں بنو قریظہ۔ اب جو انصار مدینہ تھے حضور کی آمد سے پہلے ظاہر ہے کہ وہ سوشلی ایک طرح سے یہود مدینہ کے ساتھ مکس اپ تھے، کاروبار لین دین بھی ہوتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ کہیں رضاعت کا رشتہ، کہیں اور رشتہ آپس میں بن جاتا تھا، تو ایک نہ ایک تعلق ان کا چلا آ رہا تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد وہ تعلق اس طرح باقی نہ رہا، لیکن پھر بھی ظاہر ہے کہ ایک ماضی کا تعلق رابطہ موجود تھا۔ بظاہر یہود نے بھی حضور کی حاکمیت کو مان لیا تھا، لیکن انہوں نے اسے دل سے قبول نہیں کیا تھا، لہذا مدینہ منورہ میں ایک نیا طبقہ مجاہدین کا منافقین کا پیدا ہوا کہ اپرنٹلی یا بظاہر وہ تعلقات کو نارمل دکھاتے، لیکن ان کے دل و دماغ میں مسلمانوں سے بغض اور نفرت اور عداوت پوشیدہ تھی۔ اور یہ بھی ہوتا رہا کہ وہ کفار مکہ اور قریش مکہ کے ساتھ بھی ایک رابطہ قائم کر رہے تھے تاکہ ان کی بیرونی سپورٹ حاصل کر کے اور وہ مسلمانوں پر غلبہ پائیں۔ اور پھر ذرا کہ مسلمان ان کے ساتھ رہ چکے تھے تو وہ مسلمانوں کے راز بھی حاصل کرتے تھے اور دشمنوں تک پہنچاتے تھے۔ تو راز کے بارے میں تو کہا گیا کہ انت حق بسر نفسک من اخیک، کہ ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے راز کی خود حفاظت کرے۔ جب ایک مرتبہ وہ راز منکشف کر دے تو جس راز پر وہ خود پردہ نہ ڈال سکا، دوسرے سے گلہ کرنے میں بھی حق بجانب نہیں ہوگا۔ تو انت حق بحفظ سرک من اخیک۔ پھر قرآن مجید نے بھی متوجہ کیا اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا۔ اے مومنو، جو دین اور ملت کے اعتبار سے تمہارے نہیں ہیں، تمہارے غیر ہیں اور بعض صورتوں میں دشمن ہیں، تو انہیں اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کبھی کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر وہ تمہارے اس راز کو تمہارے خلاف استعمال کریں گے۔ کیوں؟ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، ان کی فطرت میں
مسلمانوں سے نفرت، عداوت اور خباثت چھپی ہوئی ہے، وہ تو دل و جان سے ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں جو تمہیں تکلیف میں ڈال دیں، مشکل میں ڈال دیں، مصیبت میں ڈال دیں۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، پھر فرمایا کہ قد بدت البغضاء من افواہہم، اور ان کا جو غیظ و غضب ہے وہ ان کے منہوں سے ٹپکا پڑ رہا ہے، ان کے منہوں سے نکل رہا ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو نفرت وہ مسلمانوں کے خلاف اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ تو اس سے بھی بڑے درجے کی نفرت ہے۔ فرمایا قد بینا لکم الآیات، ہم نے تمہارے سامنے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ ٹھیک۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف تو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ فرمایا کہ لا تجسسوا ولا تحسسوا ٹھیک۔ ولا تباغضوا ولا تنافسوا فسوا ولا تفاسدوا، فرمایا کہ دوسروں کے پوشیدہ حالات کا تجسس نہ کرو، ٹوہ میں نہ لگ جاؤ، ایک دوسروں سے بغض نہ رکھو، حسد نہ رکھو، یہ حکم ہے ٹھیک ہے، عام اخلاقیات کے معیار پر۔ ٹھیک۔ لیکن آج بھی دنیا میں جنگوں کے اصول موجود ہیں کہ دنیا کا ہر ملک اس نے ایک انٹیلیجنس کا، جاسوسی کا نظام قائم کر رکھا ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ لہذا کسی کا اگر ذاتی راز ہے تو اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اس کو افشا نہیں کرنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس چیز کی حقیقت کا تمہیں علم نہ اس کے در پہ نہ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ لیکن وہ راز کہ جن کا تعلق قومی اور ملکی سلامتی سے ہو، دینی اور ملی مفادات سے ہو، ٹھیک، تو پھر ان رازوں کی حفاظت کرنا سبحان اللہ۔ ایک ضروری تو ہوتا انفرادی ہے۔ راز ہوتے ہیں اور ایک ریاستی راز ہوتے جی ہیں۔ ہاں۔ تو جو ریاستی راز ہیں ظاہر ہے ان کا مقام بہت بلند ہے، اس پر بھی ہم آپ سے بات کروائیں گے۔ آپ نے پوری جو آیت ہے آل عمران کی 118 اس کے ایک ایک نقطے کو بالکل واضح کر دیا کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، مخاطبت اہل ایمان سے ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوست اہل ایمان کے صرف اہل ایمان ہی ہو سکتے ہیں۔ بالکل، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے مومنوں یہود و نصارہ سے کو اپنا دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اللہ، اور جو ان سے دوستی رکھے گا، قلبی تعلق رکھے گا، تو وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو قلبی تعلق، یہ بھی اولیاء لفظ جو آیا وہ اولیاء آیا، لیکن بس سمپل سوال آپ کی خدمت میں کہ ایک غیر مسلم سے تعلقات کہاں تک رکھے جا سکتے ہیں جس کی اجازت دین دیتا ہے؟ غیر مسلموں کے ساتھ مدارات کا تعلق رکھا جا سکتا ہے، کاروباری لین دین کیا جا سکتا ہے، معاملات حدود شرع میں کیے جا سکتے ہیں، لیکن ان کو اپنا جگری دوست نہیں بنایا جا سکتا، رازدار نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ وہ کسی وقت بھی تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ باقی جو روٹین کی زندگی ہے معمول کی،
تو اس میں معمول کے تعلق رکھے جا سکتے ہیں، آمنے سامنے آئے تو ملنا بھی ہوتا ہے، ایک دفتر میں کام کر رہے ہیں تو تب بھی واسطہ پڑتا ہے، کسی کاروباری شراکت میں ہیں تو تب بھی واسطہ پڑتا ہے۔ آپ نے واضح کر دی بات کہ جگری دوست نہ بناؤ، اولیاء کا لفظ، یعنی بعض افراد نے سرپرست جی ہاں اس کی تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے، تو انہیں یعنی یہود اور نصارہ کو اپنا سرپرست نہ بناؤ۔ تعلق جو ہے معاملت کا ہونا چاہیے، مودت و محبت کا نہیں ہونا چاہیے۔ اور مودت اور محبت کا تعلق صرف اور صرف کہ اللہ تعالیٰ نے مومن سے ہوگا۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ اللہ اکبر۔ اے مومنو، تم میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا قریبی، جگری، قابل اعتماد دوست نہ بناؤ۔ جی فرمایا تلقون الیکم بالمودۃ، وہ تمہاری طرف دوستی کر ڈول ڈالتے ہیں، حالانکہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ تمہارے پاس جو پیغام حق آیا ہے اس کا وہ انکار کر چکے ہیں۔ یخرجون الرسول والذین وإیاکم، وہ اگر ان کا بس چلے تو وہ رسول اور تمہیں اپنے وطن سے بے وطن کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ ان تؤمنوا باللہ ربکم، جرم تمہارا ان کے نزدیک کیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاتے ہو جو تمہارا رب ہے اور تمہارا پروردگار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب میرا سوال آپ کی خدمت میں نے انٹرو میں تھوڑی سی بات کہنے کی کوشش کی تھی، آپ نے جو آیت ابھی یہ تلاوت فرمائی، یعنی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اللہ فرما رہا ہے صرف میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو، صرف میرے دشمن نہیں ہیں یہ تمہارے بھی دشمن ہیں، ان کو دوست نہ بناؤ۔ یہ آیت ہر زمانے کے لیے ہے؟ یہ آیت ہر زمانے کے لیے ہے، قرآن کی تعلیمات ہر دور کے لیے ہیں، ٹھیک، لیکن اقوام و ممالک کو بعض اوقات ایک سطح کے تعلقات رکھنے ہوتے ہیں، ٹھیک، تو ان تعلقات کو اس دائرے کے اندر رہنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ ان کو اپنے اوپر غالب کر دیں ٹھیک، یا خود کو ان کا تابع محمل بنا دیں یا ان کا اعلی کار بن کر اپنی ملت کو نقصان پہنچائیں، قوم کو نقصان پہنچائیں۔ تو ایک ریڈ لائن ہمیشہ ہوتی ہے کہ جس کو عبور نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک، چنانچہ مدینہ منورہ میں بھی یہ ماحول تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَّلْعُونِينَ اُخِذُوا أَيْنَمَا ثُقِفُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا سُنَّتَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ اگر اب بھی منافق باز نہ آئے اور وہ کہ جن کے دلوں میں عداوت مصطفیٰ کا روگ ہے، بیماری ہے، اور وہ جو مدینے میں ڈس انفارمیشن، بری خبریں پھیلاتے پھرتے ہیں، تو اگر یہ باز نہ آئے تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہم آپ کو ان پر برانگیختہ کریں گے، مسلط کریں گے، اور پھر یہ زیادہ دیر آپ کے قریب نہیں رہ پائیں گے۔ یہ ملعون ہے کہ جہاں بھی پکڑے جائیں ان کو چن چن کر قتل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی دشمنان دین کے بارے میں پہلے بھی سنت یہی رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں ہرگز تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ بنیادی وجہ اس کی، بنیادی وجہ میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ،
اور مخاطبت کس سے ہو رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ یہ آپ سے یعنی یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ملت کی اتباع پر آمادہ نہ ہو جائیں، حتی تتبع۔ اب دیکھیے یہاں اتباع کا لفظ آیا ہے، اللہ اکبر، ان کی اتباع پر راضی نہ ہو جائیں۔ تو اصل معاملہ کیا یہ ہے کہ یہ جو اہل کتاب ہیں یہ اپنی ملت کی ہم سے اتباع کروانا چاہتے ہیں؟ بالکل کروانا چاہتے ہیں، ہر معاملے میں، ہر معاملے میں کروانا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں فرد کا کردار اور ریاست کا کردار، یہاں تک کہ اگر آج کے دور کو ہم دیکھیں تو وہ ہر چیز کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ یہ اختیار بھی اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں کہ کس ملت کو کون سا علم کس درجے تک حاصل کرنے کا حق ہے، لہذا وہ نہیں چاہتے کہ آپ کو ایٹم کا علم حاصل ہو جائے، آپ کی اس سائنس، ٹیکنالوجی اور جدید علم تک رسائی ہو جائے کہ آپ ان کے مقابل آ کھڑے ہوں۔ وہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ ان کے تابع محمل بن کر رہیں۔ تو اس لیے یہ بات مسلمانوں کو ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے، اور آج کل تو جو حالات ہو رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ہم اس گزشتہ 2 اشروں سے دیکھ رہے ہیں کہ صرف ان خطوں میں فسادات برپا ہیں جو مسلمانوں کے ہیں، ان میں یمن ہے، آج فلسطین ہے، شام و عراق اور لیبیا ہے، سوڈان کو دیکھیں تو وہاں بھی یہی حالات ہیں۔ پھر ہمارے اپنا ملک اور پڑوس کے جو حالات ہیں تو اگر وہ ہمارے ہمدرد ہوتے تو مثلاً امریکہ افغانستان سے نکلنا چاہتا تھا تو اس نے جو معاہدہ کیا اپنے مفادات کا تو تحفظ کیا، لیکن خطے کے مفادات کی پرواہ نہیں کی کہ ان کے انخلاء کے بعد حالات کیسے ہوں گے، کیا ہوں گے۔ تو اس لیے اور بد نصیبی یہ ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں بھی نہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے، نہ تناصر اور مدد کا رشتہ ہے، اور نہ اعتماد کا رشتہ ہے، اور یہ بحیثیت مجموعی پوری امت مسلمہ کی بدقسمتی ہے۔ اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ مسلمان بالکل وسائل سے محروم ہیں، مسلمان ممالک کے پاس قدرتی وسائل، زیر زمین وسائل، جیو پولیٹیکل پوزیشن موجود ہے۔ آج بھی جتنی عالمی تجارت ہے، بحری تجارت، وہ مسلمانوں کے ساحلوں کو سلامی دیے بغیر ہو نہیں سکتی، لیکن اگر مسلمان یکجان ہو جائیں اور پھر اپنے تمام وسائل کو ایک دوسرے کے ساتھ شریک کریں اور جدید سائنس، ٹیکنالوجی، علم کے میدان میں بھی آگے بڑھیں تو ہو سکتا ہے کہ تنزل کا یہ دور جلد ختم ہو جائے۔ اچھا جلد ختم ہو جائے۔ اب اس جلد کی وضاحت تو خیر وہ آپ ہی کر سکتے ہیں، اور وہ جلد تو ہم تو ایک عرصے سے یہ بات سن رہے ہیں، لیکن ایک ہوتی ہے مومنانہ فراست، وہ فرد کی ہو یا حکمران کی، وہ نظر ہمیں نہیں آ رہی۔ لیکن آپ نے جو بات فرمائی، آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ نے بہترین جی کہ کہا کہ خدا کرے کہ تم زندہ رہو قیامت تک، خدا کرے کہ قیامت ہی نہ ہو۔ جی ہاں بالکل۔ اب آپ نے جو فرمایا کہ وہ جو ہماری تمنا ہے، آرزو ہے، تو وہ دستیاب حالات میں ابھی آثار نہیں ہیں کہ ان قریب یا بہت جلد ہمیں حاصل ہو جائے گی، لیکن
اللہ کی ذات پر جو ہے وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، سبحان اللہ، اللہ کے لیے کوئی یہ مشکل یقیناً مشکل نہیں ہے، لیکن وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کبھی اللہ تعالیٰ اپنی سنت کے خلاف نہیں کرتا۔ انتم العالون، ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے، لیکن کنڈیشنل ہے یہ بات، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہوئے۔ تو ایمان کیا ہوتا ہے، مومنانہ فراست کیا ہوتی ہے، حکمت عملی کیا ہوتی ہے، شارٹ ٹرم پلاننگز کیا ہوتی ہیں، لانگ ٹرم پلاننگز کیا ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی بات کیا نگاہ اللہ کی طرف ہے یا نہیں ہے۔ مفتی صاحب آپ نے جو بات فرمائی تھی، یہ تو بہت اہم بات آپ نے فرمائی، اس تعلق سے میں ایک سوال آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے فرمائی یہ بات کہ جو بڑی طاقتیں ہیں، جن کے پاس علم ہے، وہ بڑے علوم مسلمانوں کو دینا بھی نہیں چاہتے، اس پر اپنی منوپلی اور اجارہ داری چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں نیوکلیئر سائنس ہے، فزکس ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ آپ نے بجا فرمایا۔ سرکار والا اس سے آگے کی چیز کہ قرآن کا علم یعنی انٹرپریٹیشن قرآن کی بھی وہی آپ پڑھیں گے جو ہم پڑھوانا چاہیں گے۔ تو مسلمان ریاستوں میں عافیت کو عذر سمجھتے ہوئے کیا یعنی تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ تو یہ جو آپ نے جو بات فرمائی، اور آپ نے جس میں نے یہ عرض کیا کہ آپ نے کہا کہ جلد حالات تبدیل ہو جائیں گے، وہ جلد کو واضح کر دیجئے۔ اگر ہم پچھلے 30 سال کی تاریخ کو دیکھیں ہمارے سامنے، تو جب ان کے مقاصد پورے ہو رہے تھے جی، تو جہاد افغانستان جہاد تھا، ٹھیک، مجاہدین ان کو محبوب تھے، ٹھیک، مجاہدین ان کے چہیتے تھے، جی، کیونکہ ان کے دشمن سوویت یونین پر زد پڑ رہی تھی۔ ٹھیک، جب مسلمانوں کی مدد سے سوویت یونین کو افغانستان سے نکلنا پڑا، اور نہ صرف نکلنا پڑا بلکہ سوویت یونین تحلیل ہو گیا، تو اب اہل مغرب کے عزائم بدل گئے۔ وہ جو ولی دکنی نے کہا تھا کہ پہلے جو آپ کہہ کر بلاتے تھے اب وہ تو کہتے ہیں، وقت کے ساتھ خطابات بدل جاتے ہیں، پہلے تھے میں خانہ میں اب ہیں مسجد میں ولی، عمر کے ساتھ مقامات بدل جاتے ہیں۔ تو پہلے جو حریت پسند تھے اب وہ دہشت گرد قرار پائے۔ ٹھیک ہے، تو وقت کے ساتھ مقامات نہیں بدلنے چاہیے، اگر جڑاؤ ہے اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اس کتاب سے، ہمارا وفا کا رشتہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مستحکم ہو، ٹھیک، قائم ہو، ہماری ترجیحات اگر قرآن و سنت کتابیں ہوں تو پھر ظاہر ہے کہ ہم دھوکہ نہیں کھائیں گے، لیکن اگر ہماری ترجیحات میں قرآن و سنت نکل جائے تو پھر وہ فریب خورد شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں، پھر وہی ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی یہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ پھر جی سر، اللہ تعالیٰ نے اسی بارے میں یہ بھی فرمایا کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر امن یا خوف کے بارے میں کوئی خبر آئے تو فرمایا کہ اس کو فوری طور پر افشا نہ کرو، ٹھیک ہے، پینک نہ پھیلاؤ۔ فرمایا جیسے آج کل بھی انٹیلیجنس میں ہے کہ ایک استخبار ہے کہ دشمن کی خبریں معلوم کرنا، ٹھیک ہے، انٹیلیجنس ہے، پھر کراس انٹیلیجنس ہے کہ آیا یہ خبر آئی ہے وہ درست ہے بھی یا
نہیں ہے. یہ امت کی سطح تک اس بات کو پھیلانا بھی ہے یا نہیں پھیلانا، تو جو بڑے ہیں، بزرگ ہیں، حکیم ہیں، جن کے پاس حکمت ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، ان تک پہلے پہنچائی جائے. فرمایا کہ پہلے خبر کا حصول، ٹھیک ہے، پھر خبر کی ثقاحت کا تعین، ٹھیک، پھر اس کا تجزیہ. آج ہمارے پڑوسی ملک بھارت کا جو انٹیلیجنس کا ادارہ ہے، اس کا نام ہی راہ ہے کہ ریسرچ اینڈ انالیسس. تو تجزیہ بھی ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہ کس خبر کو کب افشا کرنا ہمارے مفاد میں ہے. ہر چیز ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی اور عوام الناس تک پہنچانے کی نہیں ہوتی. جو بڑے ہوتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے. جو ریاست کے امور، وہ بابر نے کیا کہا تھا کہ رموز مملکت خویش خسرواں میدانن. جی، کہ جو ریاست کے امور ہوتے ہیں وہ حکمران ہی جانتے ہیں. لیکن مفتی صاحب، ظاہر ہے ہماری گفتگو تو یہ ہو رہی ہے نا کہ غیر مسلموں کو، یہود و نصارہ وغیرہ وغیرہ، ان کو اپنا رازدار نہ بناؤ، ان کو جیسا آپ نے فرمایا جگری یار نہ بناؤ. آپ نے بات فرمائی کہ جو معاملات بڑی طاقتوں نے ہمارے ساتھ روا رکھے ہوئے ہیں. میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ چلیے، وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں اور کفر ملت واحد ہے. الکفر ملت واحد. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، اولیاء و بعض، بعضهم اولیاء و بعض، یہ ایک دوسرے کے آپس میں دوست ہیں. ہمارا گھر آرڈر میں ہے، OIC 57 اسٹیٹ، غزہ کا معاملہ، لبنان کا معاملہ اور ان تمام ممالک کی فہرست جو ابھی آپ نے گنوا دی. کیا ہم نے اپنا کردار وہ نبھایا جو قرآن دیکھنا چاہتا ہے؟ قسمتی یہی ہے یعنی قیمت صاحب کہ ہمارا گھر آرڈر میں نہیں ہے، ہم ڈس آرڈر ہیں. اور میں لکھتا بھی رہتا ہوں کہ ہمارے ہاں حکمران ہیں، سیاستدان ہیں، قائدین یا لیڈران ہیں، لیکن مدبر یا اسٹیٹس مین جسے کہتے ہیں وہ نہیں ہیں. قوموں کو ابتلا سے نکالنے کے لیے اور ترقی کی شاہراہ پر گامزن کرنے کے لیے یا کوئی بڑا چیلنج سامنے آ جائے، اس کا جرأت، عزیمت، ہمت اور استقامت کے ساتھ سامنا کرنے کے لیے مدبر قیادت چاہیے. مدبر کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کوئی اقدام، کوئی پالیسی طے کرنے سے پہلے اس کا تجزیہ کریں کہ آیا فارن اگینسٹ یا مالہ و معالی، یا اس کے ممکنہ فوائد ہمیں کیا حاصل ہوں گے اور ممکنہ نقصانات کیا ہوں گے. اگر لگے کہ نقصان کے امکانات فوائد سے زائد ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جلب منفعت سے دفع مضرت مقدم ہے. یعنی پہلے اپنے آپ کو نقصانات سے، خطرات سے، آفٹر شاک سے محفوظ کرنا اور پھر اس کے بعد اپنے مفادات کے حصول کے لیے اقدام کرنا، یہ حکمت عملی اور اسٹریٹجی کا حصہ ہونا چاہیے. اور یہی مومنانہ فراست. اس کے لیے کون ہوگا کہ جو ایسے ہمیں حکمران ملیں کہ جو اس کوتاہ بینی اور کوتاہ اندیشی کے حامل نہ ہوں کہ ہمارا آج کا دن خیریت سے گزر جائے، یہ آنے والے سال 6 مہینے خیریت سے گزر جائیں، بلکہ دور اندیش ہونی چاہیے، عاقبت اندیش قیادت ہونی چاہیے، فور سینگ یا پیش گوئی کرنے والی قیادت ہونی چاہیے، جو مملکت، ریاست، ملک، حکومت اور ملت اور قوم کے دیرپا مفادات کو مقدم رکھیں اور اپنے وقتی مفادات کو ملت کے سے پوچھ ڈال دے. خود کو مائنس کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے جیسے آپ نے بات فرمائی تدبر،
یعنی مدبر درکار ہوتا ہے، اور یہ مدبر تیار کیے جاتے ہیں، زمین تیار کرتی ہے، آسمان سے نہیں اترتے، ظاہر ہے۔ اب ایسے مدبر یعنی جو پہلا تعلق اللہ سے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو، قرآن سے ہو، مفتی صاحب ایک فرد کی نفسیات، ایک عام فرد کی یہ بھی ہو کہ وَلَا تَخْشَبُ النَّاسَ وَخْشُونِي، جی لوگوں سے نہیں ڈرو، مجھ سے مخلوق ڈرو۔ کا خوف دل سے نکال کے اللہ کی خشیت کو دل جی میں اللہ جگہ فرما دینا۔ رہا ہے کہ مجھ سے ڈرو۔ ہاں۔ اللہ کی خشیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، یہ ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے۔ میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ ایک مسلمان، میں ایک مسلمان ہوں الحمدللہ، تو میری نفسیات اور ایک غیر مسلم کی نفسیات میں زمین آسمان کا فرق ہونا چاہیے۔ میں ایک کسان ہوں، یا میں ایک عالم دین ہوں، یا میں ایک بیوروکریٹ ہوں، ممبر پارلیمنٹ ہوں، یا میں چیف منسٹر ہوں یا پرائم منسٹر، لیکن میرا تعلق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے ہے۔ ایک غیر مسلم کی نفسیات میں اور میری نفسیات میں ایک فرق ہونا چاہیے نا۔ کیا پورے عالم اسلام میں مسلم نفسیات کو آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس سطح پر کہ جس کی روشنی میں جو آپ نے فرمایا کہ ہمارے حالات جلد تبدیل ہو جائیں گے، یہ نوید ہے؟ ایسا ہے کہ ابھی تو ہم اگر سچ کا سامنا کریں اور سچ بولنے کے لیے تیار ہوں تو نہ ہماری جمعیت منظم ہے، جی نہ کلیکٹیو وزڈم یا اجتماعی دانش سے کام لیا جا رہا ہے۔ میں یہ بھی پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمارے اس گفتگو سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم انسانیت سے نفرت کرتے ہیں۔ اسلام تو انسانیت سے محبت سکھاتا ہے۔ مفتی صاحب آپ نے اخلاقیات، آپ نے مدارات پر گفتگو فرمائی، بہترین اخلاق غیر مسلموں کے سامنے پیش کیا جائے، بالکل غیر مسلم یہ کہیں کہ ان کا اخلاق کتنا اچھا ہے تو ان کے رسول کا اخلاق کتنا اچھا ہوگا۔ جو دین ایسی پروڈکٹ تیار کرتا ہے وہ دین کتنا عظیم کتنا عظیم ہوگا۔ کیونکہ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اسلام اور دین کوئی ایبسٹریکٹ اور مجرد چیز نہیں ہے کہ مسلمانوں کے وجود سے الگ کر کے اسے دیکھا جائے کہ ہم کوئی ایک خوبصورت سا ماڈل بنا کر کہیں سجا کے رکھ دیں۔ کوئی جاننا چاہے کہ اسلام کیسا ہے، اسلام کیا ہے، تو ہم کہیں آئیے دیکھیے۔ تو اسلام کو لوگ دیکھیں گے، جانچیں گے، پرکھیں گے، رائے قائم کریں گے تو مسلمانوں کے وجود کے ساتھ دیکھیں گے۔ جی ہاں۔ تو اس لیے مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر میرے دامن میں جھول ہے، میرا دامن داغدار ہے، میرے قول و فعل میں تضاد ہے، میری دیانت و امانت پر دنیا کو اعتماد نہیں ہے، میرا اللہ سے تعلق اگر خدا نخواستہ کمزور ہے تو اس تعلق کو مضبوط کیا جائے، اپنا رخ اللہ کی طرف سیدھا رکھا جائے۔ خاص طور پر جو ہم بات کر رہے تھے، آپ نے بات کا آغاز کیا تھا کہ انٹرنیشنلی یعنی اس وقت گلوبلی ہمارا کیا مقام ہے۔ ہم یہ غازہ میں ہم نے دیکھا، غازہ میں کیا کچھ نہیں ہوا، لیکن مسلم امہ سے زیادہ آواز مغرب نے اٹھائی ہوئی، اور جو آواز اٹھی بھی تو ہم ہمدردی کے چند کلمات جو ہیں اس کے سوا عملی مدد، اس کے بعد تو ہم بری الذمہ ہو گئے اور یہ نادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ تو یہ معلوم ہے کہ وقت قیام کسے کہتے ہیں؟ جب بدر کا معرکہ ہو رہا تھا، اگر کوئی مسجد نبوی میں بیٹھ کر قرآن پڑھتا، وہ تو قرآن کو برت رہے تھے اور اپنی سیرت کو، اپنے وجود کو، کردار کو قرآن کے سانچے میں ڈھال رہے تھے وہ۔ اللہ اکبر۔ تو پھر دنیا کو قرآن چلتا پھرتا نظر آتا تھا، کردار میں ڈھلتا ہوا نظر آتا تھا، اور ہر مسلمان اسلام کی تشہیر کا
ایک تابندہ ستارہ تھا. سبحان اللہ. اور پھر اللہ کی نصرت کا بندہ مومن مستحق ہو جاتا ہے. اللہ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کے دین کے ناصر اور معین و مددگار بن جاؤ گے تو اللہ خود تمہاری نصرت فرمائے گا اور تمہیں ثابت قدم فرمائے گا. سبحان اللہ. عظیمت و استقامت سے نوازے گا. سبحان اللہ. اس آیت میں آل عمران 118 میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے یہ فرما دیا کہ بس مسلمان اور مسلمان آپس میں دوست ہیں، غیر مسلموں کو دوست نہ بناؤ. ٹھیک ہے، آپ نے تفصیل سے ہمیں سمجھا دی یہ بات. لاسٹ 2 منٹس مفتی صاحب ارشاد فرما دیجئے، ایک فرد کا کام کیا ہے، یعنی جو درس قرآن دے رہا ہے، اور عالم اسلام کے حکمران ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہتے ہیں جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. جو جتنا صاحب اقتدار و اختیار ہے، جو جتنا صاحب وسائل ہے، صاحب اثرات ہے، وہ اتنا ہی اللہ کی بارگاہ میں مسئول ہوگا اور جواب دہ ہوگا. لہذا حاکم وقت تو اپنی پوری قوم اور ملک و ملت کے لیے جواب دہ ہے، اور فرد اپنی ذات کے لیے جواب دہ ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ملت یا اجتماعیت افراد کے مجموعے کا نام ہے. اگر افراد مستقیم ہوں گے، ثابت قدم ہوں گے، ایمان خالص اور ایمان کامل کا مظہر ہوں گے تو جمعیت بھی اسی طرح طاقتور ہوگی. لیکن اگر افراد بزدلی کا شکار ہوں گے، بد کرداری کا شکار ہوں گے، ضعف ایمانی اور ضعف عمل کا شکار ہوں گے تو ان کی جمعیت سے جو معاشرہ وجود میں آئے گا اس میں بھی وہ کمزوریاں آشکار ہوتی رہیں گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو دین کو جیسا حاکم درکار ہے وہ حاکم نظر نہیں آتا. وہ اقبال یاد آتے ہیں نا کہ وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کی رگو پے میں فقط مستی کردار. تو وہ مستی کردار نظر نہیں آ رہی. 57 مسلمان ریاستیں OIC کے ممبرز اور 20% تو ہم ہیں دنیا کا. الحمدللہ الحمدللہ. لیکن کیا بات سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ. ٹھیک ہے، تو اس پہ بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں. واقعہ مکمل ہوا، ہم اس مقام تک کیسے پہنچے، باہر کیسے نکلا جا سکتا ہے. لیکن اس کے لیے جیسے میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ شارٹ ٹرم پلاننگز اور لانگ ٹرم پلاننگز امت کی سطح پر 25-30 سال کوئی بڑی چیز نہیں ہوتے. 25-30 سال کی پلاننگ کر کے ایک تو قوم کی جہالت کو دور کیا جائے، امت مسلمہ سے جہالت دور ہو. لیکن یہ جہالت دور ہونے کے ساتھ ساتھ یہ جہالت تو دور ہو گئی لیکن اللہ کا ساتھ وہ ضرور رہے. ترجیح اول اللہ رہے. اللہ سے بھی تو صحیح تجارت کریں نا. جی، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ اکبر، اللہ کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں جنت عطا فرمائے سبحان گا. اللہ. تو کیا ہم نے اپنی جانیں اور اپنے مال اللہ کی ملک میں دے دیے ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، آپ کی اس بات پہ یاد آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لمبا یعنی خطبہ ہے، روایت لمبی، لیکن آخر میں ہم بہت زیادہ ہوں گے، بڑے سب کچھ ہوگا ہمارے پاس، لیکن ہمارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا. پوچھا گیا کہ وہن سے کیا مراد ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت. اب آپ نے یہ قرآن کی آیت جو بھی آپ نے تلاوت فرمائی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. فرمایا کہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ. اللہ تم نے اللہ سے جو سودا کیا ہے جی
تو اس پر تمہیں بشارت ہو۔ سبحان تو اللہ، اللہ سے پیمان وفا اگر باندھا ہے ٹھیک ہے، تو پھر اس کے تقاضوں پر پورا اترنا لازم ہے۔ سبحان اللہ، لیکن مومنانہ اور حکیمانہ بصیرت کے ساتھ جو دین فراست کا کے ساتھ۔ تقاضا ہے۔ مفتی صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے، یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 118 پر تفصیلی گفتگو آپ نے فرمائی۔ خواتین و حضرات، اپنے علماء کے ہم بڑے شکر گزار رہتے ہیں کہ قرآن کریم سے ہمیں قریب کرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات جس طرح مفتی صاحب نے فرمائی کہ لمحہ موجود کے تقاضے کیا ہیں جو قرآن ہمیں تعلیم کر رہا ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیات قیامت تک کے لیے ہیں۔ آج بعض افراد یہ بات کہتے ہیں کہ جناب والا یہ آیات بس اسی زمانے کے لیے تھی۔ اگر ایسا ہوتا یا اگر ایسا ہے جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا، تو پھر یہ قرآن کریم نعوذ باللہ محض ایک ٹیکسٹ بک بن کے نہیں رہ جاتا۔ قرآن کریم ذہن انسانی کی امامت تا قیامت کرتا رہے گا۔ کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ مسلمان دوران حج میدان عرفات میں کب جمع ہوتے ہیں؟ 9 ذی الحجہ کو۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ فتح مکہ کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے دن مکہ مکرمہ میں قیام فرمایا؟ 25 دن، 28 دن یا 29 دن؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092224300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت ایک پرچی اعلان فرما دیجئے آج کے ونر کے نام کا۔ آج کے ونر ہیں اسد اللہ عارف سیالکوٹ۔ اسد اللہ عارف صاحب سیالکوٹ سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ تحفہ آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں متقی وہ ہے جو گناہوں سے بچے، اور پاک وہ ہے جو عیبوں سے پاک ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ متقی وہ ہے جو گناہوں سے بچے، اور پاک وہ ہے جو عیبوں سے پاک ہو۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔